کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل خود کو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کیوں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ کیوں سمجھتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل سے وجود میں ہے 12 قبائل. یہی قبائل بعد میں تاریخ کا سب سے مشہور نام بنے، یعنی بنی اسرائیل. وہ کون سی سرزمین ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد کو کیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کبھی اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا تو کبھی سلیمان علیہ السلام کے زیر سایہ دنیا پر حکومت کی. تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کے سب سے معروف اور سب سے زیادہ ذکر ہونے والی قوم یعنی بنی اسرائیل کی انتہائی دلچسپ تاریخ کا. دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری و ساری رہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا. اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے. اور اسحاق کے علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا. یہاں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے. یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اور یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 29 کی آیات نمبر 32، 33، 34 اور 35 کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام ریوبن یا روبن تھا، جبکہ چوتھے بیٹے کا نام جوڈا یعنی یہودا تھا. اور یہودا فلسطین میں ہی آباد ہوا اور اس کی نسل یہودی نسل کہلائی. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت رہی ہے، ان کے اندر ہمیشہ انبیاء موجود رہے ہیں جو ان کی رہبری کرتے تھے. یہودی مذہب میں 2 اصول اہم حیثیت رکھتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ یا اصول جس کی وجہ سے بت پرستی اور شرک کی تمام صورتوں کو مسترد کر دینا تھا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور انہیں ہی حق حاصل ہے کہ وہ تمام دنیا کی رہبری کریں، یعنی تمام دنیا کی لیڈرشپ یہودیوں کے ہاتھ میں ہو اور ان کے نزدیک وہ یہ فرض ایک نہ ایک دن پورا کر کے ہی رہیں گے. یہودی چونکہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودی مذہب کی تبلیغ دوسری قوموں میں نہیں کی، بلکہ یہودی مذہب کو ایک مخصوص بنی اسرائیل تک ہی رکھا گیا. یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہودی مذہب میں شناخت ماں کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ باپ کی طرف سے، یعنی صرف وہی شخص یہودی مانا جاتا ہے جس کی ماں یہودی ہو، ورنہ اسے باقاعدہ یہودیت قبول کرنی پڑتی ہے چاہے اس کا باپ یہودی ہی کیوں نہ ہو. اور وہی یہودی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی مذہبی وراثت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. کیونکہ یہودی مذہب ایک سامی مذہب ہے، لہذا اس میں جزا اور سزا، جنت جہنم، موت کے بعد زندگی کا فلسفہ موجود ہے. یہودی مذہب کی بنیادی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 1900 سال قبل مسیح میں عراق کی سرزمین جسے اس وقت میسوپوٹیمیا کہا جاتا تھا وہاں سے ہجرت کر کے مغرب کی جانب گئے اور ان کے اولاد بحیرہ روم کے کنارے کنعان کو فتح کر کے وہیں آباد ہو گئے. اس وقت کنعان آج کل کے ویسٹ بینک، اسرائیل اور فلسطین اور کئی دیگر علاقوں پر مشتمل تھا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے تو انہوں نے قحط سے بچنے کے لیے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلا لیا اور وہیں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلے بنے اور تمام قبیلے بنی اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل کی بڑھتی تعداد اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کو دیکھ کر مصر کے فرعون کو ڈر لگ گیا کہ کہیں بنی اسرائیل ان سے اقتدار چھین نہ لیں، تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا. ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا شروع کیا اور اسرائیلیوں سے مختلف شہر تعمیر کروائے، مطلب ان سے بیگار لیا. اسرائیلیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی تعداد نے مصری لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. تب فرعون نے حکم دیا کہ کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے اور اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے. یہ واقعہ بھی اسلامی تاریخ میں بڑا معروف واقعہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ایکسڈس کی چیپٹر 12 کی آیت 40 اور 41 کے مطابق یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو مصر میں بسانے کے تقریباً 400 سال بعد ان کے بڑے بھائی لیوی جو
جو تمام بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے، اس کے خاندان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی ماں نے ان کے قتل کیے جانے کے ڈر سے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور اس طرح وہ فرعون کے محل میں پہنچے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ واقعہ تو آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی معروف واقعہ ہے اور تقریباً تمام خطیب بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ایک مصری مارا گیا، اور وہ وہاں سے نکل پڑے اور مدین پہنچے، جو کہ آج کل سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں لوکیٹڈ ہے۔ اس میں ان کی ملاقات تاریخ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی، اور پھر ان میں سے ایک کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور وہیں زندگی بسر کرنے لگی۔ جبکہ کئی محقق کہتے ہیں، کئی ریسرچر کہتے ہیں کہ یہ شخصیت کوئی اور تھی۔ بہرحال اس کو کسی اور دن کور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوئی سینہ پر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک آگ کی طرح روشنی نظر آئی۔ جب وہ اس روشنی کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں نبوت عطا ہوئی، اور انہیں حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں تاکہ وہ ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں کی مدد کریں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ وہ بولنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں ان کی دعا کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ مبارک کھول دیا اور ان کو بہترین بولنے والا بنا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا کر آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین حق کی دعوت دی، اور فرعون نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جادوگروں والا واقعہ ہوا، جس میں جادوگر ایمان لے آئے، اور جس کی وجہ سے فرعون غصے سے تلملا اٹھا، اور وہ کسی بھی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سختی میں مبتلا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور صحرائے سینا جو کہ آج کل کے مصر کا علاقہ بنتا ہے، اس میں 40 سال تک گھومتے رہے، بھٹکتے رہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، معجزات اور رزق بھی عطا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو بائبل کے مطابق تقریباً 1300 سال قبل مسیح میں خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ یہ وہی یوشع بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے، کہ جس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سورہ کہف آیت نمبر 60 کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں۔ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی پرومس لینڈ یعنی کنعان کو فتح کیا، اور وہیں آباد ہو گئے، اور اس وقت تک بنی اسرائیل کے 12 کے 12 قبائل ایک ساتھ تھے۔ یہ وہی پرومس لینڈ ہے جس کا وعدہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 17 کی آیت 8 میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے کنعان کو قبائل میں تقسیم کیا، اور ایک گورننس سسٹم اسٹیبل کیا، یعنی ایک باقاعدہ حکومتی سسٹم قائم کیا۔ یہ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو اس لیے اپنا جانشین مقرر کیا کیونکہ اس وقت تک حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اس وقت کنعان کی سرزمین میں آج کے دور کا مکمل اسرائیل، فلسطین کے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، لبنان کا جنوبی حصہ، اردن کا مغربی حصہ، اور عمان اور شام کا جنوب مغربی حصہ، اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل تھیں۔ اگر ایک لارج پیٹرن پر دیکھا جائے تو یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کا کنعان مغرب میں بحیرہ روم سے لے کر مشرق میں دریا اردن، شمال میں دریا فرات، اور جنوب میں صحرائے سینا کا درمیانی علاقہ پر مشتمل تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد تقریباً 200 سال تک بنی اسرائیل میں قضاء یعنی ججز کا دور رہا۔ بائبل کے مطابق ان ججز میں پیغمبر بھی ہوتے تھے اور دوسرے مذہبی لیڈر بھی، جو بنی اسرائیل کو سنبھالے رکھتے۔ ججز کا دور ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا، بلکہ غیر منظم سسٹم تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے بنی اسرائیل سروائیو کرتے رہے، اور اسی ججز کے دور میں مختلف قوموں نے اسرائیل پر حملے کیے، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کنگ ساؤل یعنی بادشاہ طالوت کے تحت بنی اسرائیل میں باقاعدہ منظم حکومت قائم ہوئی، اور یہ ججز کے دور کے بعد پہلا منظم بنی اسرائیلی دور تھا۔ یہ وہی طالوت ہیں جن کا ذکر قرآن شریف کے سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ہے۔ انہی طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، اور انہی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا سنہرا دور کنگ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جنہوں نے حضرت طالوت کے بعد بنی اسرائیل کی کمان سنبھالی، اور انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کیا، اور پہلی مرتبہ یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور یروشلم کو اس کنگڈم کا کیپٹل سٹی بنایا۔ اس سے پہلے یہ شہر کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔
یہ یروشلم شہر ہی ہے جو تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مقدس اور ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تینوں مذاہب اسی شہر پہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے عروج تک پہنچایا۔ ان کا دور حکومت 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک رہا، اور انہوں نے ایک عظیم ہیکل ٹیمپل آف سولومن تعمیر کرایا جو 957 قبل مسیح میں مکمل ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل اور جنوبی سلطنت میں 2 قبیلے یہودا اور بنجامین جو کہ آج کل کے یہودی ہیں الگ ہو گئے، اور ان 2 قبائل کی سلطنت کا دارالحکومت یروشلم شہر ہی ٹھہرا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، اور یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں اور ہمیشہ تنازعات کا شکار رہیں، اور ان میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا، اور اسی وجہ سے 722 قبل مسیح میں شمالی سلطنت کو اسائرین نے فتح کر لیا۔ اسائرین قدیم میسوپوٹیمین لوگ تھے، اور یہ انتہائی پاورفل تہذیب تھی۔ اس تہذیب نے تقریباً 1800 سال تک ترکی، شام اور عراق کے کئی علاقوں پر حکومت کی۔ اسائرین نے ان 10 قبائل کو جلا وطن کر دیا، اور یہ قبائل پھر کبھی بھی واپس اپنی سرزمین پر واپس نہیں آئے، اور یہ کھوئے ہوئے قبائل کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جنوبی سلطنت جہاں یہودا اور بنجامین کے اولاد بستے تھے، اس سلطنت نے 586 قبل مسیح میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیبلونین کے ہاتھوں اور پہلا ٹیمپل تباہ کر دیا گیا۔ بیبلونین بادشاہ بنو قد نظر، جسے بعض اکاؤنٹس میں بخت نصر بھی کہتے ہیں، اس نے جنوبی سلطنت کو تباہ کیا اور جہاں کے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا، جو آج کل کے حساب سے عراق کا علاقہ بنتا ہے۔ اس دور کو بابل کی اسیری کا دور بھی کہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی باقاعدہ جلا وطنی کا دور شروع ہوا۔ 12 کے 12 قبائل اپنی پرومس لینڈ سے جلا وطن کر دیے گئے، اور اس واقعے کا ذکر قرآن شریف میں سورہ اسراء آیت نمبر 5 میں آیا ہے۔ 538 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو دوبارہ اپنے علاقے یعنی یروشلم واپس جانے کی اجازت دی، جہاں پہنچ کر یہودیوں نے پرشین کنگ ڈیریس II کی مدد سے 516 قبل مسیح میں اپنا دوسرا ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 200 سال تک برقرار رہا، اور پھر 333 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ نے پرشین امپائر کو فتح کیا اور اسرائیل کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، لیکن ہیکل کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 70 عیسوی میں رومن ایمپرر ٹائٹس کے دور میں سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کیا گیا۔ سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد بہت سارے یہودی یروشلم یعنی اپنی پرومس لینڈ سے نکال دیے گئے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس واقعے کا اشارہ سورہ اسراء آیت نمبر 7 میں ملتا ہے۔ 324 عیسوی میں کانسٹنٹائن پہلا کرسچن رومن ایمپرر، جس نے یہودیوں کو یروشلم میں عبادت اور زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔ 628 عیسوی میں بازنطینی امپائر نے ہیرکولس کے انڈر دوبارہ یروشلم پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو داخلہ بند کر دیا گیا۔ بازنطینی امپائر بھی رومن کرسچن امپائر تھی، لیکن تھوڑا الگ نظریات کی حامل تھی۔ 638 عیسوی میں مسلم خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بازنطینی امپائر سے یروشلم فتح کر لیا اور یہودیوں کو اور عیسائیوں سے شرائط پر ایک ٹریٹی سائن کی، پیکٹ آف عمر یا پھر کانویننٹ آف عمر، جس میں یہودیوں کو یروشلم میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی کی حفاظت اور مذہبی آزادی حاصل تھی تاکہ وہ عبادت کر سکیں، اور چند ریسٹرکشنز کے انڈر ٹیمپل ماؤنٹ پہ عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو عبادت کی اجازت تو تھی، لیکن انہیں وہاں ٹیمپل ماؤنٹ پر کسی قسم کی عمارت بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں سائٹ مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنی تھی، اور یہودیوں کو وہاں کوئی نئی بلڈنگ یا موجودہ اسٹرکچر کو تبدیل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد، جبکہ ہولوکاسٹ ختم ہو چکا تھا کہ جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو 1948 میں بنی اسرائیل کی گئی 100 سالہ جلا وطنی ختم ہوئی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ہولوکاسٹ سے سروائیو کرنے والے یہودیوں نے نئی اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست کے قیام کے پیچھے کئی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ ہولوکاسٹ اور زائونسٹ موومنٹ مین وجہ تھیں۔ دوستو، زائونسٹ موومنٹ 19ویں صدی کی ایک ایسی قوم پرست تحریک تھی کہ جس کے مطابق یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک الگ ریاست کا دوبارہ قیام اور اس ریاست میں عبرانی زبان اور ثقافت کا فروغ اور دنیا بھر کے یہودیوں کو پناہ فراہم کرنا تھا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہودیوں کو ایک الگ ملک دینے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہودی دوبارہ اپنی پرومس لینڈ پر واپس آئے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی نے قرارداد پیش کی،
جس میں فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، جس میں یہودیوں کو 56% اور عرب سٹیٹس کو 42% ٹریٹری دی گئی، مطلب ایریا دیا گیا، اور یروشلم اور اس کے ارد گرد کے ایریا کو انٹرنیشنل زون قرار دیا گیا اور باقاعدہ علاقوں کی باؤنڈریز طے کی گئیں۔ اور آج کے اسرائیل یونائٹڈ نیشن کی باؤنڈریز اور اس قرارداد کو وائولیٹ کر کے فلسطین کے ایریاز میں گھس رہا ہے، جس کی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی ہیں، اور حالیہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے تقریباً 23% مزید رقبے پر قبضہ کر لیا، اور 1967 کی 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے مزید قبضے کیا، جس میں غزہ اسٹرپ، گولن کی پہاڑیاں اور ویسٹ بینک شامل تھا۔ اب تقریباً اسرائیل 90% ایریا پر قابض تھا، اور 1980 میں یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا اور اسے اپنا کیپٹل سٹی ڈکلیئر کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو عرب اور بنی اسرائیل چچا بھائی ہیں، کیونکہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اپنے کاز، اپنے مقصد یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام میں اس حد تک مخلص ہیں کہ تقریباً 2000 سالوں میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے آج بھی کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ آج کل سب کچھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے اپنی اس بات چیت میں کئی بار لفظ پرومس لینڈ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب زمین کا ایک خاص حصہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا گیا، جس کو ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینسس کے چیپٹر 12 کی آیت 7 اور چیپٹر 15 کی آیت 18 سے لے کر 21 تک میں کیا گیا ہے، اور ان آیات میں باقاعدہ زمین کی حدود بندی بھی بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 104 میں بنی اسرائیل کے واپس اپنی پرومس لینڈ پر اکٹھا ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ علماء نے اس کی تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے انتہائی قریب بنی اسرائیل ایک بار پھر اپنے پرومس لینڈ پر اکٹھے ہوں گے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنی بستیاں فلسطین کے علاقے میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے مسیح کے انتظار میں ہیں کہ جس مسیح کے زیر کمان وہ تمام دنیا پر غلبہ پا لیں گے، اور ان کے نزدیک تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔ جہاں تک بات ہے ان 10 قبائل کی جو بنیامین اور یہودا کے دوسرے بھائیوں کی اولاد میں سے ہیں، جو 722 قبل مسیح میں اسائرین کے حملے کے بعد گم ہو گئے تھے، وہ دنیا میں مختلف اقوام میں ضم ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کے کچھ گروہ اور انفرادی طور پر کچھ یہودی ان گیدرنگ آف دا ایگزائلز جلا وطنوں کے اجتماع کے کانسیپٹ سے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کانسیپٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب حزقیل کے چیپٹر 37 مطلب 37 کی آیات 21 اور 22 سے لیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان 10 قبائل کو ڈھونڈ لیں اور دوبارہ 12 قبائل اکٹھے ہو کر ایک گریٹر اسرائیل بنا سکیں۔ کچھ یہودی مورخوں کے نزدیک گمشدہ قبائل ایتھوپیا، انڈیا، افغانستان، ایون پاکستان کے کئی پختون قبائل چائنا، نائجیریا اور یورپ میں گم ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس یعنی ایک ٹھوس ثبوت نہیں ہے، بہرحال یہ یہودی تاریخ دانوں کی تحقیق کے مطابق تمام پاسبل لوکیشنز ہیں۔ آج کی یہودیوں میں ویسے تو کئی گروپس ہیں، لیکن 2 گروپس مین سٹریم میں ہیں، جن میں ایک گروپ اپنی پرومس لینڈ کو اپنی پہلی حالت جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے تھی اس حالت میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کئی سو سال گزرنے کے بعد نئے ممالک وجود میں آ گئے ہیں، نئی باؤنڈریز اور نئے بارڈرز بن چکے ہیں، تو اس کے لیے کئی دوسرے ممالک کا بہت سا رقبہ بھی پرومس لینڈ کے ایریا میں آتا ہے، تو اس کو واپس کرنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور وہ جا بھی رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ عرب ممالک میں اپنی جاریت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا گروپ پوری دنیا پر غلبہ تو چاہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کو کئی سو سال پہلے والے پرومس لینڈ پہ پھیلنا چاہیے، بلکہ معاشی طور پر اور پردے کے پیچھے رہ کر وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں۔ ایک گروپ اپنے دم پہ پرومس لینڈ واپس لینا چاہتا ہے، اور دوسرا گروپ اپنے مسیح کے انتظار میں ہے کہ جب مسیح آئے گا مطلب مسیح دجال، تو وہ اس کے زیر کمان پوری دنیا پر غلبہ پا لیں گے۔ ویسے اضافی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ مسجد اقصی ایک الگ عمارت ہے اور گنبد صخرہ الگ۔ گنبد صخرہ ہیکل سلیمانی کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں 691 عیسوی میں خلیفہ عبد المالک بن مروان جو بنی امیہ کے خلیفہ تھا، اس نے گنبد صخرہ کو ایکسپینڈ کیا یعنی وسیع کیا اور پھیلایا۔ گنبد صخرہ وہ عمارت ہے جس سے عمومی طور پر مسجد اقصی مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ ڈوم آف دی راک مطلب گنبد صخرہ مطلب وہ گولڈن کلر کا بڑا سا گنبد
ٹیمپل ماؤنٹ کے سینٹر میں واقع ہے اور مسجد اقصی ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوبی حصہ میں واقع ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ سے مراد وہ پورا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر ٹیمپل آف سولومون اور مسجد اقصی تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو یہ تو تھا بنی اسرائیل کا ایک اوور آل ویو کہ کس طرح اس قوم نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اس کے علاوہ ان کی تاریخ میں درجنوں ایسے واقعات ہیں جن پر بھرپور بات چیت کی جا سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے 3 مشہور سفر، حضرت عزیر علیہ السلام کا فوت ہو جانے اور پھر زندہ ہو جانے کا واقعہ، سلمان علیہ السلام کے واقعات۔ یہ واقعات تو قرآن میں موجود ہیں تو ان کی اوتھینٹسٹی پر کسی قسم کا سوال ہی نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ دانیال علیہ السلام کے خواب اور ان کے واقعات جو کہ اسرائیلی روایات میں موجود ہیں، ان پر گھنٹوں لمبی بات ہو سکتی ہے اور وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی، اور جو ہمارا سفر انشاءاللہ انتہائی دلچسپ رہے گا۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔